سر یہ بتائیے گا ذی الحج کے جو شروع کے ہیں 10 دن، ان کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ یہ جو ہیں 10 دن تو یہ اللہ کو بہت تو پسندیدہ ہیں، اور اس میں جو دعائیں ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی. تو کیا یہ ہے، ایسا ہے قرآن میں کچھ؟ قرآن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصل میں کرتے بھی ایسا ہے نا، ترجمہ بھی ایسا کر دیتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ قرآن کی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے گا تو لوگ سر تسلیم خم کر دیں گے، تو قرآن کی آیات کو بھی کچھ ایسے ہی بیان کر دیا جاتا ہے. سوال جو آیا ہے وہ تو آپ نے سن ہی لیا کہ 10 ذی الحج کے ایام، ابتدائی 10 ایام جو ہوتے ہیں، کہ کیا یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین ہیں یا نہیں. تو اس پر میرا ایک سوال بنتا ہے، کیا اللہ کے نزدیک کچھ دن بدترین بھی ہوتے ہیں، ناپسندیدہ بھی ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوچ آ سکتی ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 دن ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے محبوب ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ ان 10 دنوں کے علاوہ جو دن ہیں وہ محبوب نہیں ہیں. تو پھر آپ تو رمضان کے اندر علی اعلان یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، بانگ دوہل لوگوں کے سامنے یہ ترغیبات لا رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تو سب سے افضل ہے، افضل ترین ہے، اس میں کیے ہوئے ایک عمل کی 10 نیکیاں. تو بھائی وہ کس بنیاد پر ہیں؟ وہ تو محبوب ترین تھا ہی نہیں، اور محبوب کے مقابلے میں مغضوب آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ محبوب نہیں بلکہ اس کا اپوزٹ ورڈ مغضوب کی طرف اس کو لے کے جایا جائے گا کیا؟ اور یہ کون سا پیمانہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ دن افضل ہیں، یہ دن محبوب ہیں، یہ دن پسندیدہ ہیں اور یہ دن ناپسندیدہ ہیں؟ ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ خود سوچنے کی بات ہے کہ 10 دن پورے سال میں سے 10 دن آپ نے محبوب ترین بیان کر دی اور باقی سارے دن جو ہیں وہ سب ایسے رائے گا جا رہے ہیں. اور ابھی جب میں فضائل ترغیب و ترہیب کی کتابیں کھولنا شروع کرتا ہوں جن میں اعمال کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو اس میں پتہ نہیں کتنے دن مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے ایسے ہی دعوے کیے ہوئے ہیں. شب قدر کے بارے میں تو 5 راتوں کے بارے میں تو اتنی وضاحتیں پیش کر دیتے ہیں. شوال کے بعد کے ابتدائی 6 ایام کے روزوں کی فضیلت کو اتنی بیان کرتے ہیں کہ پورے سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس کے اندر. پتہ نہیں کیا کیا ہے فضائل اعمال ترغیب و ترہیب کے اندر. وہ کیا محبوب ترین نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نزدیک بھی کوئی دن محبوب ہوتا ہے اور کوئی دن مغضوب یا بدترین ہوتا ہے؟ کوئی دن پسندیدہ ہوتا ہے اور کوئی دن ناپسندیدہ ہوتا ہے؟ کیا جو دن پسندیدہ ہوتا ہے وہ اس نے بنایا ہے اور جو مغضوب ہوتا ہے وہ اس نے نہیں بنایا؟ جب یہ بات آ سکتی ہے جب سارے ایام ہی اسی کی تخلیق ہیں، تو کیا کوئی خالق اپنی مخلوق سے نفرت بھی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی خالق یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ میری تخلیق ہے لیکن یہ مجھے پسند نہیں ہے؟ ایسا خالق جس کو آپ احسن الخالقین قرار دیتے ہیں، کہتے بھی ہیں اور پھر اس کے خلاف باتیں بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پسندیدہ دن ہیں 10 دن، جو میں نے شروع میں کہا نا کہ قرآن سے بھی ثابت کر دیتے ہیں. وہ سورۃ الفجر کی آیات بیان کرتے ہیں، منبر محراب سے آوازیں آ رہی ہیں والفجر ولیال عشر. او بھائی، ولیال کا ترجمہ آپ رات کرتے ہو دن کرتے ہو؟ اس کا ترجمہ تو آپ رات کرتے ہیں، 10 راتیں، دن نہیں کرتے ہیں. تو یہاں آپ بیان کرتے ہیں دن. کس طرح سے اس کو لے کے جائیں گے؟ اپنے بیان کردہ روایت کو کیسے اس کے مطابق بنائیں گے؟ وہاں کہاں لکھا ہوا تھا سورۃ الفجر کے اندر کہ ولیال عشر؟ چلیں آپ رات کی بات کر لیں، ولیال عشر میں کہاں لکھا ہوا تھا قرآن کے اندر کہ یہ ذو الحجہ کے 10 ابتدائی ایام کی ہوں گی راتیں؟ یہ تو نہیں لکھا ہوا تھا اس کے اندر. یہ آپ کو کس نے بیان کیا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ کس سورس سے بتایا ہے آپ کو؟ وہ سورس قابل اعتماد ہے؟ پہلے اس کا تو جائزہ لے لیں. اٹھا کے بس آیت پیش کر دی ولیال عشر، لوگ سمجھتے ہیں شاید ولیال عشر کا مطلب یہی ہوگا جو صاحب نے بیان کیا ہے. کیوں بھائی؟ ان صاحب کو کس نے بتائی یہ بات؟ نہیں، انہوں نے بتائی. مولوی صاحب نے خطبے میں بیان کیا تھا ولیال عشر کا مطلب جو ہے نا وہ عشرہ ذو الحجہ ہے، ابتدائی عشرہ ذو الحجہ. اچھا بھائی، اور آپ تو ایسے سن کے آ گئے جیسے کہ واقعی وہ انہوں نے جو بیان کیا وہ حقیقت ہے. وہی لکھا ہوا تھا شاید قرآن کے اندر ولیال عشر ذی الحج.
تو خواہ اپنے مقصد کی بہن چلانا آیت کو. وہاں کیا مفہوم تھا وَلَيَالٍ عَشْرٍ کا، اور اس کو بیان کر دیا انہوں نے 10 راتیں 10 دن تفسیر کے اندر بیان کیا جا رہا ہے اس کو. دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، کر لینا دعائیں پھر 10 دن کے اندر. وہ دعائیں جو آپ کی پورے سال قبول نہیں ہوتی، کر کے دکھائیں نا مجھے وہ دعا، وہ بیان کریں، بتائیں مجھے کہ وہ قبول ہوئی نہیں ہوئی. کس کی قبول ہوئی ہے بھائی ابھی تک 10 دن میں؟ آپ نے اگر دعا کی ہے تو کیا کر لیا ہے 10 دن کے اندر آپ نے دعائیں کر کے؟ 10 دن کے اندر جو دعائیں آپ نے جا کے ایک مقام پہ جا کے خانہ کعبہ میں جا کے جمع ہو کے لاکھوں کے مجموعے نے دعا کی ہے، کیا حاصل حصول ہوا اس کا؟ ذرا اس کی تو خبر دیں. میں مان لوں گا اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم نے دعا کی تھی یا اللہ دنیا میں سے بھوک اور بے چینی کو ختم کر دی، وہ ختم ہو گئی، تو میں مان لوں گا ہاں یہ 10 دن جو ہے میں بھی اس میں دعا کرنا شروع کر دوں گا آپ کے ساتھ. مان لوں گا کہ ہاں مشاہدے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس 10 دن کے اندر دعا رد نہیں کی جاتی ہے. وہ تعویلات وغیرہ سب چھوڑ دیں، وہ تعویلات آپ کے ذہن میں آ رہی ہو نا، نہیں بھئی وہ دعا جو ہے نا یہاں نہیں ملے گا تو وہاں مل جائے گا. مجھے یہی چاہیے، مجھے چاہیے یہاں، وہاں کیوں چاہیے؟ مجھے وہاں نہیں چاہیے. میں دعا یہاں کے لیے کر رہا ہوں، آپ کریں، مجھے وہاں ملے گا. وہاں مجھے کیا فائدہ اسرائیل کو آزاد کر، فلسطین کو آزاد کروا کے؟ وہاں مجھے کیا فائدہ اگر یہاں کے مرنے والے، بھوک سے مرنے والی انسانیت کو کھانا وہاں ملے گا؟ یہاں تو مر گئی. یہاں آپ نے اپنے کسی پیارے کے لیے، اس کو کینسر کا مرض تھا، اس کینسر کے مرض کی دعا کی، اگر اس کو شفا یابی نہیں ملی آپ کے اس 10 دن کی دعا سے، تو آپ کو وہاں جا کے کیا کرنا ہے اس دعا کا؟ اس کے لیے جو آپ کا پیارا تھا، جس کو آپ زندہ رکھنا چاہ رہے تھے، وہ تو مر گیا. وہاں جا کے اب اس دعا کا کیا کریں گے آپ؟ مجھے چاہیے یہاں، امیدیں وہاں کی دلا رہے ہیں آپ. میں دعا یہاں کے لیے کر رہا ہوں، امید وہاں کی بنا رہے ہیں آپ. کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو بیان کر رہا ہوں نا، یہ صرف امید پر تو قائم ہو سکتا ہے، حقیقت میں یہ سامنے نہیں آ سکتا. خود کر کے دیکھ لیا مولوی صاحب نے، ان کو نہیں مل رہی. مولوی صاحب کی نوکری جانے والی، وہ نوکری نہیں بچا سکتے اپنی مدرسے کے اندر، یا مسجد کی امامت کو بچا نہیں سک رہے ہیں. وہ اس 10 دن میں دعا کرنے کے بعد وہ بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، دیکھو دعا جو ہے نا یہ 10 دن کی یہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی. بڑا دعویٰ ہی ہے یہ، معمولی دعویٰ نہیں ہے کہ رد نہیں کی جاتی ہے. اپنے ہی باتوں سے آپ رد کر دیتے ہیں، بولتے ہیں یہاں نہیں ملتی وہاں ملتی ہے. تو رد تو ہو گیا پہلی فرصت میں آپ کے ہی کلام سے. تو یہ سب باتیں یہ جھوٹ کا پلندہ ہیں. امید دلاتے رہو، مارکیٹ چمکاتے رہو. لوگوں نے کون سا آپ سے پوچھنا ہے؟ ان کو وہ بتاؤ جو وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. وہ لگے رہیں گے آپ کے ساتھ، وہ آپ کو وہ دے دیں گے جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے. آپ نے ان کو اتنا لمبا خواب دکھایا ہے کہ دیکھو یہاں نہیں ملے گا، آپ کو معلوم یہاں نہیں ملنا، یہاں نہیں ملے گا نا، دیکھو وہ وہاں مل جائے گا، وہاں آپ کی دعائیں جمع ہو رہی ہیں. اس کو کون سا نظر آ رہا ہے دعا جمع ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ وہ کون سا آپ کے گریبان پکڑ لے گا آنے کے بعد کہ بھائی میں تو مر کے واپس آیا ہوں، تم نے کہا تھا دعا کے جو ہے ذخیرہ جمع ہو رہا ہے، وہاں جا کے ملے گا، مجھے ملا نہیں، اب بتاؤ کیا ہے؟ اس کو بھی پتہ ہے کہ نہیں ملنا. جو بیان کر رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے. صرف ایک ثواب کا لالچ، ایک امید جو ہے وہ لوگوں کے اندر بٹھا دیا. تو فرداً آپ جائزہ لے لیجئے، وہ فرداً اس 10 دن کے اندر آپ دعا کر کے دیکھ لیجئے جو آپ چاہ رہے ہیں. جو آپ کو ملنا ممکن نہیں ہے وہ مانگ کے دیکھیں، تو معاملہ سامنے آتا ہے کہ ہاں یہ ہوا ہے، اس میں دم ہے یا نہیں. منتھ کی سیلری تو آنی ہی ہے، اس کی دعا کرنے کا مجھے کیا فائدہ؟ وہ کر کے دیکھیں جو ناممکن ہو. کوئی غریب جو ہے وہ امیر بن کے دکھائے اس 10 دن کی دعا سے، فقط صرف دعا سے، عمل سے بات نہیں کر رہا، ایک کوششیں کر رہا ہے، لگا پڑا ہے. یہ تو بتایا جا رہا ہے دعا سے مل جاتا ہے، پکار سے مل جاتا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہمارے ہاں پیش کی جاتی ہیں کہ عشرہ ذو الحجہ سب سے افضل ہے، تو بھائی سب سے افضل ہے تو سب سے بدترین پھر دن بتا دیں کون سے دن ہے، اس کی وضاحت نہیں آئی ہے. یہ بھی غلط ہے. قرآن کے اندر کہیں ایسا کچھ موجود نہیں ہے. روایات سے تو کچھ بھی مل جائے گا، جس کو چاہیں گے وہ مل جائے گا. ہر کسی کی روایات الگ الگ ہوتی ہیں، ہر بندہ اپنے ہی روایات کو درست سمجھتا ہے. اور نہ یہ درست ہے کہ بھئی رد نہیں کی جاتی ہے دعا اور دعا قبول ہوتی ہے. وہ آپ مشاہدہ کریں، جائزہ لے لیں، آپ کے سامنے حقیقت ایسی عیاں ہو جائے گی کہ آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تو سامنے آ جائے گی بات.
تو یہاں تک میری بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ سوال کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے، نہ تو قرآن میں ذکر ہے نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہے.